ڈگری مکمل ہونے کے بعد باقاعدگی سے آفس جوائن کیے اسے چند مہینے ہو چکے تھے۔ اس دن پہلی بار حویلی میں ابیر کی شادی کا موضوع چھڑا تھا۔ اس دن سب سے زیادہ خوشی ریشام کے چہرے پر تھی۔ وہ اپنی ہونے والی بھابھی کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھی۔ اس دن ابیر نے بہت مشکل سے ساری ہمت خود میں مجتمع کرتے سفینہ غازی کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا تھا، جسے وہ پہلی ہی پیشی میں ہار گیا تھا۔ انہوں نے اس کی پوری بات سنے بغیر ہی غصے سے اسے ٹوک دیا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا ابیر؟ تمہیں پتہ بھی ہے وہ تم سے کتنی چھوٹی ہے؟ تم مستقبل میں اس حویلی کے وارث بنو گے، اور ریشام اس قابل ہرگز نہیں ہے۔ بہتر ہے تم اسے بھول جاؤ، اور آئندہ اس بات کا ذکر بھول کے بھی مت کرنا میرے سامنے۔ وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ اس کی ماں اس کے فیصلے پر خوش ہوں گی، لیکن انہوں نے تو بری طرح اسے جھڑک دیا تھا۔ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے ماں، اس نے احتجاج کرنا چاہا تھا۔ ریشام کی طرف بڑھتے ہوئے پہلے ہی قدم پر اسے منہ کے بل گرا دیا گیا تھا۔ میں آئندہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں سننا چاہتی، سفینہ غازی کے پرتپش لہجے میں کہنے پر اس نے لب بھینچ لیے تھے، نظروں کو جھکا لیا تھا۔ انہوں نے غور سے اپنے بیٹے کو دیکھا جو قد کاٹ میں ان سے بھی اونچا جا رہا تھا۔ وہ پہلے کی طرح بچہ نہیں رہا تھا جسے سمجھا بجھا کر ڈانٹ کر سمجھا لیا جاتا، خاموش کر دیا جاتا۔ بڑھتی عمر کی وجہ سے ان کے اندر تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ سفینہ غازی نے اس کے نزدیک آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ابیر، میرے بیٹے، انہوں نے لہجے میں محبت سمو کر اسے مخاطب کیا۔ جس نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا وہ حق تک رہ گئی تھی اس کے عمل پر کہ واقعی میں ابیر نے ان کا ہاتھ جھٹکا ہے، لیکن وہ تو اتنا بے ادب نہیں تھا۔ میری ہر بات کو، ہر خواہش کو ہمیشہ رد کیا گیا ہے ماں۔ میں نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، ہمیشہ چپ رہا ہوں، لیکن میں نے آپ سے ایسا بھی کیا مانگ لیا جو ممکن نہیں ہو سکتا؟ وہ ازد بدگمان تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں شکووں سے بھری تھی۔ تم میرے اتنے میچور اور لائق بیٹے ہو، مستقبل میں اس پوری حویلی کی ذمہ داری تمہارے سر ہوگی، اس کے معاملات تمہارے ہاتھوں میں سونپے جائیں گے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی ایسی لڑکی سے ہو جو تمہاری طرح بہت سمجھدار اور عقل مند ہو، جو ان معاملات کو بردباری سے سنبھال سکے، تمہارے شانے سے شانہ ملا کر چلے۔ رہی بات ریشام کی تو وہ ابھی چھوٹی ہے بہت۔ تمہاری شادی ہم 1-2 سال تک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ ریشام کی تو پڑھائی مکمل ہونے میں اتنے سال لگ جائیں گے، اور پھر وہ بہت لاؤبالی اور ناسمجھ سی ہے۔ اس کی سوچوں کے بارے میں تو تمہیں بھی معلوم ہے کہ وہ حویلی کو ایک قید کہتی ہے۔ اسے ان ساری ذمہ داریوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ بس اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی ہے، بزنس وومن بننا چاہتی ہے، آفس جانا چاہتی ہے۔ آخر میں ان کا لہجہ کچھ طنز بسا تلخ ہو گیا تھا۔ ریشام تمہارے لیے بالکل بھی موزوں نہیں ہے، اور میری بات سنو بیٹا، یہ بات یہیں ختم ہو جانی چاہیے، یہ ہمارے درمیان ہی رہنی چاہیے۔ اپنی اس خواہش کو تم دل سے نکال کر پھینک دو۔ اپنے بابا یا دادا جان سے اس کا ذکر ہرگز مت کرنا۔ شیرنی بھری مصنوعی مٹھاس سے لبریز لہجے میں وہ اسے دو ٹوک سمجھا رہی تھی، لیکن اندرونی طور پر ان کا وجود سلگ رہا تھا۔ وہ حیران تھیں کہ ابیر کے دل میں یہ خواہش آ بھی کیسے گئی۔ اپنے اتنے لائق فائق اور فرما بردار بیٹے کو وہ ریشام جیسی منمانی کرنے والی لڑکی کے ہاتھوں میں دینے والی تو ہرگز نہیں تھی۔ ابیر اس بات میں سر ہلا کر یقین دہانی کرواتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اس محبت کو دل میں ہی دفنا دیا تھا۔ اس بار بھی اس نے اپنے بڑے ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ اس سے ضد نہیں کی تھی، احتجاج نہیں کیا تھا۔ وہ کر بھی کیسے سکتا تھا کہ اسے ضد کرنے کا حق ملا ہی کب تھا؟ اس کے نصیب میں ہمیشہ سے قربانی ہی دینا لکھا گیا تھا۔ وہ کبھی کسی ناانصافی پر اداس نہیں ہوا تھا، لیکن اس بار اس کے دل سے خون رس رہا تھا۔ اس بار وہ خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ اس دن وہ شاید پہلی دفعہ رویا تھا۔ ساری زندگی میں جتنی تلخ باتیں، جتنی ناانصافیوں، جتنی اپنی خواہشوں کو وہ دل کے قبرستان میں خاموشی سے دباتا آیا تھا، اس دن وہ کھل کر اپنی بے بسی پر رویا تھا۔ پہلی بار اپنی قسمت سے شکوہ کرنا ہوا تھا۔ کافی عرصے سے چھوڑی ہوئی سگریٹ کا استعمال اس نے پھر سے شروع کر دیا تھا۔ ایک بار ریشام نے اسے اسموکنگ کرنے دیکھ لیا تھا، اس دن وہ بہت روئی تھی۔ وہ اس کا سب سے اچھا بھائی تھا، وہ اس سے اس قسم کی امید نہیں رکھ سکتی تھی۔ تب ابیر نے خاموشی سے سگریٹ کا پیکٹ اور اپنا قیمتی لائٹر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ ہمیشہ کے لیے اس عادت کو چھوڑ دیا تھا۔ جب جب اپنی ناکام محبت یاد آتی تھی، تب تب وہ دوبارہ سگریٹ کے دھوئیں میں اپنی سسکیوں کو اڑاتا تھا۔ وہ ایک کمال اداکار تھا۔ اس کے چہرے سے اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ لگانا بہت ہی مشکل کام تھا۔ سفینہ غازی کے کہنے پر وہ ریشام سے دستبردار ہو گیا تھا، لیکن اپنے شکوہ کے نہ دل سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اپنے دل کی اسے سنی ہی کب تھی؟ ہمیشہ اپنی خواہش کو پس پوچھ ڈال کر اسے دوسروں کی خوشی میں خوش رہنے کا فن سیکھا تھا، لیکن اس بار اس کا دل اسے بغاوت پر اکسا رہا تھا۔
उसे सब्र नहीं आ रहा था। आज तक उसने किसी नाइंसाफी पर एहतजाज नहीं किया था, लेकिन रेशम गाजी को वो छोड़ने पर राजी ना था। उस दिन अबीर ने एक फैसला लिया था, रेशम गाजी को दिल से निकाल देने का फैसला। लेकिन उसके करीब मौजूदगी में यह कतई मुमकिन नहीं था। इसीलिए उसने वजाहत गाजी से इसरार किया था कि वो नई ब्रांच के विजिट के लिए लाहौर जाना चाहता है। ऑफिस जाना तो उसने कब से ही शुरू कर दिया था। उसके बिजनेस में दिलचस्पी देखते हुए वजाहत गाजी ने भी उसे इजाज़त दे दी थी। लाहौर जाना सिर्फ उसका बहाना था, असल में तो वो राह फरार इख्तियार करना चाहता था। रेशम के सामने होते हुए उसे नज़रअंदाज करना उसके बस में नहीं था। उस दिन वो लाहौर में ही था जब रेशम की कॉल आई थी उसके पास। वैसे तो वो तकरीबन रोज़ ही फ़ोन करके उससे उसकी वापसी के मुतालिक दरियाफ्त करती थी, साथ ही उसके फ़ोन न उठाने पर शिकवा भी करती थी, लेकिन वो कमाल महारत से मसरूफियत का बहाना करके उसे टाल देता था। उस दिन बात कुछ और थी। उसे मैसेज करके उसे जल्द अज जल्द आने की ताकीद की थी। अभी ने मीटिंग के बाद जब उसका मैसेज देखा तो फ़ौरन से उसे कॉल की। वो कुछ परेशान और उलझी सी लग रही थी। उसके इसरार करने पर भी बताने पर रजामंद नहीं हुई, सिर्फ उससे मिलने के बाद ही उसे बताना चाहती थी। कई दिन बाद जाने वाले अबीर गाजी ने सिर्फ उसकी खातिर कई घंटों की ड्राइविंग करके उसके पास हवेली पहुंचा था। वो रात गया आया था। हवेली सन्नाटे और अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन वो जाग रही थी उसके लिए। वो कई दिन लगाकर वापस आया था तो सबसे ज़्यादा नाराज़ भी उससे रेशम ही थी, जो उसकी इतनी तवील गैर हाजिरी पर उससे खफा थी। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। उसने टाई की नॉट ढीली करते हुए हमेशा की तरह उसे नरमी से बहलाना चाहा। मैं बड़ी हो चुकी हूँ अबीर भाई, अब आपको मुझे बहलाने के लिए कुछ और सीखना होगा। सीने पर बाजू लपेटे वो मुंह फुला कर कह रही थी। अबीर ने गौर से उसे देखा। वो वाकई में बड़ी हो चुकी थी। उसके कंधे तक आने लगी थी। छोटे से दुपट्टे की जगह अब बड़ा से दुपट्टा सर पर उड़ने लगी थी। उसके चेहरे के नकुश पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए थे। वो धीमे से मुस्कुरा दिया। रेशम ज़मीर गाजी को मनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? पहले आप मेरा गिफ्ट दें जो आप मेरे लिए लाए हैं। उसके मुतालबे पर उसने बेचारगी से मुस्कुराहट से उसे देखा। रेशम की आंखों में दबी दबी सी नाराज़गी छलकने लगी। नहीं लेकर आए ना? बहला रहे थे ना मुझे? तुम मेरे साथ शहर चलना, जो तुम कहोगी मैं तुम्हें दिला दूंगा। उसने 2 मिनट रुक कर सोचते हुए कुछ जमा तफरीक की। ओके। दूसरे ही लम्हे वो मान गई थी। अब आप मेरी बात सुने, मुझे कहना है आपसे कुछ। बेटा मैं अभी वापस आया हूँ, मुझे फ्रेश तो होने दो। उसने थकान से कहा तो वो जल्दी से बोली। ठीक है, आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना कर ला रही हूँ। और कुछ ही देर में जब वो गर्म पानी से शॉवर लेकर तौलिए से बाल रगड़ते हुए बाहर आया तो तभी वो उसकी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी का मग लेकर आ गई थी। तौलिए को स्टैंड पर डालते हुए वो बिखरे बालों के साथ ट्राउजर और शर्ट पहने आराम चेयर पर आ बैठा था, जो बेड की दाईं तरफ पड़ा था। कहो क्या बात करनी है? 1 मिनट रुके। कब उसे पकड़ाकर वो जाकर दरवाज़ा बंद कर आई थी, फिर उसके सामने बेड पर आकर बैठ गई। अंदाज में कुछ हिचकिचाहट सी थी। कहो भी। उसकी खामोशी पर अबीर ने उसे टोका। उसकी आंखें थकन के बायस नींद से बोझल हो रही थी। कॉफ़ी ख़त्म करके वो जल्द से जल्द बस सो जाना चाहता था। वो इस वक्त कॉफ़ी पीता भी नहीं था, लेकिन रेशम ने उसके लिए बनाई थी तो वो कैसे इनकार कर सकता था? वो मेरे कॉलेज में। रेशम को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से बात का आगाज़ करे। बेशक वो उससे काफ़ी फ्रैंक थी, लेकिन वो बात ही ऐसी थी कि उसका डरना फितरी था। कहीं अबीर गैरत में आते हुए कुछ कह ही ना दे। जो बात भी है तो मुझे आराम से बताओ। ट्रस्ट मी, पूरी बात सुने बगैर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। उसके नरमी से कहने पर उसने ढेरों हिम्मत और एतमाद खुद में जमा करते हुए नज़रें उठाकर उसे देखा। मेरी कॉलेज में 2-3 लड़के हैं, मेरी क्लास के नहीं हैं, मुझसे सीनियर हैं। कुछ दिनों से वो मेरा रास्ता रुककर बदतमीज़ी करते हैं, मुझ पर फ़िक्रे उछालते हैं। मैंने डीन से भी कंप्लेन की थी, लेकिन उनका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। उनकी वार्निंग देने के बाद भी वो बाज नहीं आते। वो आराम आराम से कहते हुए सारी बात उसे बता गई थी। और ये कब से हो रहा है? कुछ दिन हो गए हैं। रेशम, अबीर ने कप मेज़ पर रखते हुए उसे देखा। मैं यहाँ नहीं था, लेकिन सालार तो यहीं था ना? तुमने इस बारे में उसे क्यों नहीं बताया? उन्हें बता देती तो मुझे भी डांट सुननी पड़ती, और वो लड़के भी बहुत बुरी मार खाते हैं उनसे। आपको पता तो है उनकी नेचर का। बात करने से पहले वो हाथ उठाना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। सालार की नेचर से हमेशा ही नाला नज़र आती थी। मैं चाहती हूँ आप बस तरीके से उन्हें समझा दें। आप मेरे बड़े भाई की हैसियत से उनसे बात करेंगे तो वो भी कुछ रोब में आकर अपनी हरकतें छोड़ देंगे। ठीक है, और कुछ? तो फिर आप कल आएंगे ना कॉलेज? मैं कंफर्म नहीं कह सकता। ऑफिस से टाइम मिल गया तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो मुझे उन लड़कों के नाम और उनकी क्लास मैसेज कर देना। थैंक यू अबीर भाई।
उसने तशक्कुर से उसे देखा। उसने सही फैसला किया था। सालार को बताने के बजाय उसने अबीर को एतमाद में लिया था, जिसने ना सिर्फ सुकून से उसकी बात सुनी थी बल्कि उसे यकीन भी दिलाया था कि वो लड़कों को अपने तरीके से समझा देगा। वो खाली कप उठाकर उसे शब बखैर करती हुई कमरे से चली गई थी। पीछे अबीर गाजी के तासुरात तुरंत बदले थे। पेशानी पर बल वाजे होने लगे थे, आंखों में दुरुस्तगी उतर आई थी। वो लड़के अब यकीनन उसके कहर का निशाना बनने वाले थे। रेशाम गाजी को तंग करके उन्होंने अबीर को अपना दुश्मन बना लिया था। उसकी गहरी नींद भग से उड़ चुकी थी। हाथ में फोन पकड़े उसकी स्क्रीन पर रोशन होते रेशाम के मैसेज को वो देख रहा था, जिनमें उन लड़कों के नाम लिखे थे। दूसरे दिन से सूट में मलबूस ग्रे टाई लगाए, जल से बालों को एक साइड पर सेट किए, वो कलाई पर बंधी कीमती घड़ी पर वक्त देखते हुए कॉरिडोर में चल रहा था। उसके पीछे उसका मैनेजर भी था, जो उसका ब्रीफकेस उठाया आ रहा था। वो सीधा डीन के ऑफिस में आया था, जो पहले ही कुछ टीचर्स के साथ मीटिंग में मसरूफ थे। अबीर गाजी ने 2 उंगलियों से खुले दरवाजे पर दस्तक दी तो सब उसकी जानिब मुतवज्जे हुए। वो सादत गाजी का बड़ा पोता था, वही सादत गाजी जो इस यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी थे। आइए अबीर साहब। उसे देखते ही डीन ने कुर्सी से खड़े होते हुए खुशगवारी से उसे अंदर आने की दावत देते हुए टीचर्स के साथ मीटिंग बर्खास्त कर दी थी। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, कुछ देर बाद मेरी ज़रूरी मीटिंग है, तो मैं पॉइंट पर आता हूँ। चेयर पर टांग रखे बैठे वो संजीदगी से गोया हुआ। मैं चाहता हूँ आप इन लड़कों को यहाँ बुलाएं। अबीर के कहने पर उसके मैनेजर ने एक कागज़ मेज़ पर रखा, जिसे प्रिंसिपल ने उठाकर ऐनक लगाते हुए उस पर नजरें दौड़ाई तो बेसख्त अबीर को देखा, जो चुपती हुई नजरों से उन्हें देख रहा था। देखिए अबीर साहब, उन्होंने गला खंखारते हुए कुछ कहने की कोशिश की तो वो सख्ती से टोक दिया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कुछ देर बाद मीटिंग है मेरी, तो प्लीज़। उन्होंने उसके सर्द अंदाज पर प्यून को बुलाकर उन लड़कों को वहां आने के लिए कहा। जब तक वो कुर्सी से पुश टिकाए टांग पर टांग रखे बैठे फोन पर रेशम को मैसेज कर रहा था डीन के ऑफिस में आने के लिए। वो क्लास खत्म होने के बाद निकल रही थी जब उसे अबीर का मैसेज मिला था। वो उसी वक्त सीधी डीन के ऑफिस में आई, जहां उसे अबीर बैठा दिखाई दिया। उसके साथ वो 3 लड़के भी एक तरफ हाथ बांधे खड़े थे। आओ रेशम। उसे दरवाजे पर खड़ी देख उसने अंदर आने को कहा तो वो झिझकी हुई उसके पास आ गई। बेटा, आपने बताया क्यों नहीं कि आप अबीर गाजी की कज़न हैं? डीन ने खुद पर ढेरों जब्त करते हुए अफसोस से उससे पूछा। अगर वो पहले ही अपनी शनाख्त जाहिर कर देती तो कम से कम उन्हें अबीर से यूनिवर्सिटी से निकाल देने की धमकी तो ना मिलती। यही हैं वो लड़के? उसने संजीदगी से उनसे पूछा, जिसने एक नज़र उन लड़कों को देखने के बाद उन पर से निगाह हटाकर इस बात में सर हिला दिया। अबीर ने अब्रू उठाकर डीन को देखा, जो उसका मतलब समझकर सर हिलाते हुए कुछ कागजात उठाकर उन लड़कों की जानिब मुतवज्जे हुए। उन 3 लड़कों को कॉलेज से रेस्टिगेट किए जाने का फैसला सुना रहे थे। आई एम सॉरी सिस्टर, वेरी सॉरी। रेशम हैरानगी से उन्हें देख रही थी, जो बिना किसी एहतजाज के डीन का फैसला कबूल करके उससे माफ़ी मांगते हुए रूम से चले गए थे। बहुत माजरत अबीर साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आइंदा आपको कॉलेज आने की तकलीफ ना उठानी पड़े। आपके इस ताउन का बहुत शुक्रिया सरफराज साहब। वो उठकर उनसे मुसाहिफा करते हुए कह रहा था। तुम्हारी कोई क्लास नहीं है तो मैं घर छोड़ दूं तुम्हें? अभी 2 क्लासेस हैं मेरी। वो कहते हुए एकदम ही रुकी। उसके रुकने पर अबीर के कदम भी रुके थे। वो दोनों कॉरिडोर में खड़े थे। थैंक यू सो मच अबीर भाई, वो तशक्कुर से उसे कह रही थी। शुक्रिया कहने की क्या ज़रूरत थी? उसने पेशानी पर बल डालकर मसनूई नाराज़गी से उसे देखा। मैं चाहती थी कि बिना किसी बदमज़गी के मामला सॉर्ट हो जाए, और आपने वैसे ही किया। आपकी जगह सालार भाई होते तो वो लड़के कॉलेज से रेस्टिगेट होने के बाद सीधा हॉस्पिटल पहुंचे हुए होते। वो मुस्कुरा दिया था। ना महसूस अंदाज में टाई की नोट ढीली की थी। वो उसे बता नहीं सकता था कि रात को उसी वक्त उसने उन लड़कों को उनके घर से उठाकर उन्हें किस तरह से वार्निंग दी थी, और फिर डीन को किस तरह से वो फैसला लेने पर मजबूर किया था। वो नर्म मिजाज आदमी था, मामले को हमेशा ठंडे दिमाग से हल करने की कोशिश करता था, लेकिन रेशम गाजी के मामले में वो एक बिल्कुल ही अलग अबीर बन जाता था। उसके लिए वो हर उस काम को करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करता था जिसे करने के बारे में उसने कभी सोचा भी ना हो। वक्त के सिक्के कांसी के बर्तन में शोर मचाते गिरते गए, वर्क पलटते गए, साल बदलते गए। हवेली के अतराफ में लगे दरख्त बूढ़े होने लगे थे, उनकी शाखें ज़मीन पर झुकाई थीं। वो माजी के अबीर गाजी से एक मुख्तलिफ इंसान बन चुका था, बिजनेस की दुनिया का जाना माना चेहरा था।
وہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا تھا۔ اس کی عقل مندی، اس کی دانشوری کی وجہ سے غازی انڈسٹریز نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی تھی، اور آج بھی وہ ترقی کی منازل طے کرتی آسمان کی بلندیوں کی جانب گامزن تھی۔ دوسری طرف اس کا اسمگلنگ کا کام بھی زوروں پر تھا۔ پہلے وہ محض پیسہ لگاتا تھا، جس سے کام ملانا فرجات کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے اسے اتنے سال ہو چکے تھے کہ کچھ وقت پہلے تک اسے ایک راز ہی رکھا گیا تھا۔ دنیا کے لیے امیر غازی صرف ایک بزنس ٹائکون تھا، لیکن انڈر ورلڈ کی دنیا میں اس کی بڑی بڑی اور پاورفل شخصیات سے روابط قائم ہو چکے تھے۔ اتنے کم وقت میں اس نے اتنی کامیابیاں سمیٹی تھیں کہ وہاں اس کے نام کے ڈنکے بجنے لگے تھے۔ پہلے کی طرح وہ مکمل طور پر فرجات پر انحصار نہیں کرتا تھا، اب سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا۔ کئی ایسے کام تھے جو اس کی ہی نگرانی میں اس کی اجازت سے کیے جاتے تھے۔ پہلے ایک شرمندگی کے احساس میں ڈوبا رہتا تھا، اس کا ضمیر اسے کچوکے لگاتا رہتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے اسے تھپک کر سلا دیا تھا۔ اسے خود کو مصروف کرنا تھا، اپنا دھیان بٹانا تھا، اپنے ماحول سے فرار اختیار کرنی تھی جو اسے ایسے میسر آیا تھا۔ یہاں اسے ایک اور چیز کی بھی آزادی تھی، یہاں وہ بے دریغ جتنا چاہے اتنا پیسہ لگاتا اور کماتا تھا۔ کوئی اس سے پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں تھا، اس سے باس پرس کرنے والا نہیں تھا، اسے ٹوکنے والا نہیں تھا کہ وہ اتنے پیسے کہاں اور کیوں خرچ کرتا ہے۔ لیکن کمپنی کے سارے اکاؤنٹس کی آڈٹ رپورٹ تیار کی جاتی تھی، ایک ایک پیسے کا حساب رکھا جاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے پیسوں کو استعمال کرنے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن اسے وجاہت غازی کو بتانا پڑتا تھا کہ اسے پیسے کس مقصد کے لیے چاہیے۔ ان کے اپروول کے بغیر اسے پیسے دیے جاتے ہیں۔ حویلی کے باقی بچوں کی تو پاکٹ منی بندی ہوئی تھی، انہیں مہینے کے مہینے ہی ایک خطی جیب خرچ دیا جاتا تھا۔ ابیر کو آزادی تھی کہ وہ جتنے چاہے اتنے پیسے خرچ کرے، لیکن ساتھ بس اتنی پابندی رکھی گئی تھی کہ اگر اسے بھاری رقم اکاؤنٹ سے نکلوانی ہے تو اسے پہلے ریزن بتانا پڑے گا، جو کہ کمپنی کا اصول ہوتا ہے۔ کالج کے دنوں میں اس نے اپنا ذاتی اکاؤنٹ کھلوایا تھا، آج بھی وہی اس کے زیر استعمال تھا۔ اس میں ہر مہینے ابیر کے بنا کہے کمپنی کی طرف سے ایک اچھی خاصی رقم ٹرانسفر کی جاتی تھی۔ اس کے ذاتی اکاؤنٹ کے علاوہ کمپنی اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانے پر بھی اسے کوئی روک ٹوک نہیں تھی، لیکن اب اس کے مزاج میں تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ انڈر ورلڈ تک رسائی حاصل کر لینے کے بعد اس کی شخصیت میں بھی اتار چڑھاؤ آ رہے تھے۔ کمپنی کے رولز اینڈ ریگولیشنز اسے پابندیاں لگنے لگے تھے۔ وہ پہلے کی طرح ہر کام کو کرنے سے پہلے اب وجاہت غازی یا سعادت غازی سے اجازت لینا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ سعدین حویلی کے سارے بچے وقت کی سیڑھیاں چڑھتے ایک نئے دور میں داخل ہو چکے تھے۔ جو سعدین حویلی کی در و دیوار ان کی شرارتوں اور قہقہوں سے گونجتی تھی، آج وہ انہیں زندگی کے نئے سفر پر گامزن ہوتی دیکھ اداسی سے مسکرا رہی تھی۔ وقت کتنی جلدی گزر گیا تھا۔ یہ کل کے ناسمجھ بچے اپنے روشن مستقبل کی تلاش میں یونیورسٹی جانا شروع ہو چکے تھے۔ ابیر کے ساتھ ان کی دوستی آج بھی ویسے ہی تھی، وہ آج بھی اپنے دل کی ساری باتیں اسی سے کرنے آتے تھے۔ ابیر کی اسٹڈی میں زیادہ وقت گزارنے کے بعد سالار کو بھی بزنس میں کافی انٹرسٹ پیدا ہوا تھا۔ MBA کی ڈگری لینے کے بعد اس نے بھی آفس جوائن کر لیا تھا۔ وہ آج بھی ایسا ہی تھا، اس کے مزاج میں بھی وقت نے کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ وہ آج بھی ابیر کے منقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی زیادہ تر عادتیں ابیر کی جیسے ہی تھیں، صبح اٹھ کر جاگنگ پر جانا، اخبار پڑھنا، بزنس سے ریلیٹڈ کتابیں پڑھنا۔ ابیر کی ایک عادت تھی جو وہ اپنا نہیں پایا تھا، وہ تھی اس کی دوستانہ نیچر۔ وہ آج بھی اپنے کزن سے زیادہ فرینک نہیں تھا، نہ ہی ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتا تھا۔ صرف ابیر ہی تھا جو سارا دن آفس میں گزارنے کے بعد بھی ان کے لیے وقت نکالتا تھا۔ اس گزرے ماہوں سال میں ایسا کچھ ہوا تھا کہ اس نے ابیر غازی کی ذات کو تھوڑا بہت بدل دیا تھا۔ دنیا کے سامنے وہ سعدین حویلی کا سب سے فرما بردار اور سعادت مند بیٹا تھا، لیکن اس کے دوسرے چہرے سے کوئی واقف نہیں تھا۔ وہ ڈپریشن کا مریض بن چکا تھا۔ اسٹریس کی وجہ سے اس کے سر میں مستقل درد رہنے لگا تھا۔ وہ بے شک سارا دن مسکراتے چہرے کا نقاب لگا کر گزار دیتا تھا، لیکن رات کو جب اپنے کمرے میں تنہا ہوتا تھا تو ماضی کا ابیر اس کے سامنے آ بیٹھتا تھا، جس کی آنکھوں میں اس سے شکوہ ہوتا تھا، شکایت ہوتی تھی جس نے اس کی کبھی نہیں سنی تھی۔ اس کی خوشی سے نظریں چرا کر ہمیشہ دوسروں کی خوشی کو فوقیت دی تھی۔ وہ اپنی ساری ناکام خواہشات کو دفن کر چکا تھا، لیکن ریشام غازی آج بھی پورے استحقاق سے اس کے دل میں براجمان تھی۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس کے سحر سے پیچھا نہیں چھڑا پایا تھا۔ وہ اس کی لا حاصل تمنا تھی۔ وہ ایک اندیکھی آگ میں جلس رہا تھا۔ اس کا رواں رواں اس کے شکوہ کا نہ تھا۔ اس نے کبھی اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، کم از کم اس خوشی سے تو وہ خود کو محروم نہ رکھتا۔ اس کے وسیع پرتعیش کمرے کی لائٹس مدھم تھیں، اسے روشنیاں پسند نہیں تھیں۔ جگمگ کرتے کمرے میں اسے اپنی محرومیاں دکھائی دیتی تھیں۔
कई वक्त गुजरे उसने अंधेरे में रहना शुरू कर दिया था। स्याह गहरी रात से दोस्ती कर ली थी। उसके दिल में सबके शिकवे शिकायत दफन थे। सब उसके सामने अपना दिल हल्का कर लिया करते थे, लेकिन उसे आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं मिला था जिसके सामने वो अपने दिल को हल्का कर पाता, अपने दिल की भड़ास निकल पाता। वो सारी जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा होकर कहीं रुपोश हो जाना चाहता था। वो कुछ देर के लिए अच्छा बेटा और अच्छा भाई बनने से ब्रेक लेना चाहता था। बेड पर बैठे उसने साइड टेबल पर से पानी का ग्लास उठाकर डिप्रेशन और स्ट्रेस की मेडिसिन उठाकर मुंह में रखते हुए पानी के घूंट से उन्हें हलक में उतारा था। उन दवाइयों में सुकून था। कुछ देर के लिए ही सही उसके तन आसाब ढीले पड़ जाते थे। उनकी बदौलत वो कुछ देर गफलत की नींद सो जाया करता था। डॉक्टर उसकी जहनी हालत को लेकर तशवीश का शिकार था। इतनी कम उम्र में वो अपने साथ क्या कर रहा था? अगर वो लड़की के बगैर नहीं रह सकता था तो उसे अपना क्यों नहीं लेता? लेकिन वो फीका सा मुस्कुरा दिया था। उसे ये बता नहीं पाया था कि वो उस लड़की की वजह से ही तो मजबूर था। वो उसे अपना बड़ा भाई समझती थी। वो उसका एतमाद खुद पर से तोड़ना नहीं चाहता था। अगर उसे पता चल जाता कि अबीर गाजी उसके इश्क में मुब्तला है तो वो उसके बारे में क्या सोचती? तुम मेरे साथ रहोगे तो क्या कहेगा जमाना, मेरी यही एक तमन्ना है, तेरा यही एक बहाना। सफेद शलवार कमीज जेब तन किए वो सबके साथ ईद की नमाज पढ़कर हवेली लौटा था। यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बावजूद वो सब बच्चों की तरह उसके गिरद झमघट्टा लगाए हाथ फैलाए अपनी ईदी के लिए इसरार कर रहे थे। हमेशा की तरह अबीर ने बारी बारी सबको गले लगाते हुए उनकी ईदियां उनके हवाले की, फिर आराम चेयर पर बैठ गया। वो सबसे मिल लिया था, लेकिन रेशम उसे कहीं नजर नहीं आई थी। बरी जेफाज और आसिर के पीछे पड़ी थी उनसे ईदी मांगने के लिए, जो हमेशा की तरह साफ इनकार कर रहे थे। अबीर उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए टीवी स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे हो गया। जब भी बेसाख्ता चौंका। हिनाई हाथों में कांच की प्याली में खीर बढ़ाए उसके हाथों को देखते देखते उसने नजर उठाकर उसके चेहरे को देखा। ईद मुबारक अबीर भाई। ईद की मुनासबत से हल्की फुल्की तैयारी में वो उसके सामने खड़ी थी। लाइट फैरोजिया पर्पल कलर के स्टाइलिश ड्रेस में सर पर दुपट्टा ओढ़े वो चंद लम्हे के लिए अबीर गाजी की धड़कनों को साकित कर गई थी। ये पकड़े और मेरी ईदी दे मुझे जल्दी से। उसने को उजलत मचाने पर उसने प्याली उसके हाथ से पकड़ ली, फिर जेब में से वॉलेट निकालकर उसके हाथ पर रख दिया। बस में होता तो उसकी मेहंदी से सजे हाथों पर अपना दिल ही निकाल कर रख देता, लेकिन ये बस ही तो नहीं चलता था। इतनी सारी ईदी? वो बेसाख्ता हंस पड़ी। वो यकटक उसे देखे गया। अबीर ने सबको 5-5 हजार रुपए दिए थे। रेशम ने उसके वॉलेट से कई नोट निकाल लिए थे। आइंदा आप कभी मुझे अपना वॉलेट देने की गलती नहीं करेंगे, वो अबरू उठाकर उसे जताते हुए कहा। वो बिना कुछ कहे पीछे को टेक लगाकर आराम से उसकी लाई हुई खीर खा रहा था। गलती तुम कर रही हो इसे वापस देकर। अब तो तुमने चांस मिस कर दिया। अबीर ने फौरन ही उसके हाथ से वॉलेट उचक लिया था। रेशम ने मुंह बसोर कर उसे देखा। खैर ये भी बहुत ज्यादा है। उसके करीबी पड़े 3 सीटर सोफे के कोने पर बैठते हुए वो मुस्कुराते हुए खुद को तसल्ली देने से ज्यादा उसे जताकर कहा। साथ ही हाथ में पकड़े 5-5 हजार के नोट भी गिन रही थी। तुमने कहाँ डाका मारा है? फाज ने अचानक ही उसके हाथ से सारे नोट झपट लिए थे। वापस करो मेरी ईदी। रेशम ने गुस्से से उसे देखा। वो पैसे उसके हाथ लग गए थे, यानी वो वापस रेशम के हाथ में आने वाले नहीं थे। ये ज्यादती है अबीर भाई। हमें तो आपने 5,000 पर टरखा दिया और इस चुड़ैल को 60,000 दे दिए। नोट गिनते हुए वो अजहद बुरा मानते हुए बोला। उन्होंने नहीं दिए, मैंने खुद निकाले थे। अब वापस करो मेरे पैसे। पैसों को छोड़ो यार, मैं तुम्हें अच्छी सी ट्रीट दे दूंगा। शहर जा रहा हूँ, वापसी पर तुम्हारे लिए फेवरेट पिज्जा ले आऊंगा। वो उससे बहलाते हुए सारे नोट अपने वॉलेट में मुंतकिल कर चुका था। वो गुस्से से उसे मारने को उठी थी, तभी अबीर ने उसकी कलाई पकड़ ली। बैठ जाओ वापस। उसके एक दफ़ा कहने पर ही वो वापस बैठ गई थी। रेशम की ईदी से वापस करो फास। उसके कुछ रोब से कहने पर फास ने फौरन ही सारे नोट निकाल कर रेशम की जाने बढ़ा दिए थे। फिक्र मत करो, मैं दूंगी तुम्हें अच्छी सी ट्रीट। वो उसे तसल्ली देते बोली, जो कीनत और नजरों से उसे देख रहा था। किसी की हिम्मत नहीं थी अबीर की मौजूदगी में उसे कुछ कह पाता। भाई आपने ना इसको बिगाड़ दिया है इतना लाड प्यार देकर। मैं इस काबिल हूं कि मुझे लाड प्यार दिया जाए। भूलो मत, हवेली की बड़ी बेटी हूं मैं। मेरी पैदाइश पर जितनी खुशियां मनाई गई थी तुम तस्वुर ही नहीं कर सकते। उस वक्त में होश था उन खुशियों को देखने और समझने का। वो बेजारी से चमक कर बोला तो वो झीम गई। वो तो वही बयान कर रही थी जो वो अपने बड़ों से आज तक सुनती आई थी। अबीर भाई तो समझदार थे ना, जब इन्हीं से पूछ लो।
रेशाम ने फौरन ही सोफे के बाजू पर कोहनी टिकाकर उसमें चेहरा गिराया अबीर को देखा, जिसने उसी वक्त नजरें उठाकर रेशाम को देखा था। तिरछी होकर उसकी जानिब रुख मोड़े काजल से रबरेज सी आंखों से अबीर को देख रही थी। उसे ऐसा नहीं देखना चाहिए था। अबीर के दिल का कुछ तो ख्याल करना चाहिए था। वो कितनी दफा उसकी स्याह झील सी आंखों के समंदर में डूबा था, कितनी बार उभरा था। इस उभरने और डूबने का एहसास इतना दिल फरेब था कि वो किनारे पर आना ही नहीं चाहता था, खुद को मर जाने देना चाहता था। वो उन्हें जितना देख सकता उतना ही तशना रहता। आप बताएं ना, कितनी खुशियां मनाई गई थी मेरे पैदा होने पर। वो उससे महवे सवाल थी। पूरे गांव और सारी हवेली को दियों से रोशन किया गया था। हर घर में ढेरों मिठाइयाँ तकसीम की गई थी। कितने ही दिन हवेली में जश्न का समा रहा था। सारा दिन हवेली का दरवाज़ा खुला रहता था। आने वाले हर साइल को कितने ही सदक़े देकर रुखसत किया जाता था। अबीर केक के ग्लास पर उसकी गर्दन तनी जा रही थी। और मेरी दफ़ा ये सब नहीं हुआ था? सीने पर बाजू लपेटे खड़ी बरीजे ने नाराजगी से देखा। पहली शहजादी पैदा हुई थी इसलिए इतनी खुशियां मनाई गई थी। तुम्हारे पैदा होने पर हवेली के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे ताकि किसी को खबर न हो जाए कि हमारे यहाँ एक चुड़ैल ने जन्म लिया है। आशिर की फजूल गोई पर बरीजे ने उसे तेज नजरों से घूरा। ये क्या कह रहे हैं अबीर भाई? ये सही कह रहा है। वो समझ रही थी कि वो उसकी साइड लेकर आशिर को डांटेगा, लेकिन उसके मसनूई संजीदगी से कहने पर जहां उसकी आंखों में पानी आया था, वहीं आशिर और फास का फलक शगाफ कहका गूंजा था। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना? उनके हाथ मानो एक मशगला आ गया था। वो तो अब उसकी जान खुश करने वाले थे। इससे पहले कि आंसू भरी आंखों से वो वहां से वॉकआउट कर जाती, अबीर ने उसके गिर्द बाजू फैलाकर अपने हिसार में ले लिया था। तुम्हारी दफा भी इतनी ही खुशियां मनाई गई थी। तुम जानती हो ना, गाजी खानदान में बेटों से ज्यादा बेटियों पर जान छिड़की जाती है। तुम दोनों ही हमारा सुकून हो। वो उसका सर सहलाते हुए नरमी से उसे बहला रहा था, जैसे हमेशा करता आया था। उसके मनाने का तरीका मुख्तलिफ था और मुनफरिद भी। मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो। तुम दोनों से मुझे एक जितनी मोहब्बत है। आप झूठ कह रहे हैं, रेशाम से आपको ज्यादा मोहब्बत है। हाथ की पुछ से गाल साफ करते उसने नाराजगी से कहा। और इसमें कोई शक नहीं। इससे पहले कि अबीर कुछ कहता, वो अचानक से आकर उसका बाजू उठाते उसके शाने पर सर टिका गई थी। अबीर का हाथ भी उसने दोनों हाथों में थामा हुआ था। रेशाम और बरीजे दोनों उसके हिसार में थी। उसका दिल सीने से निकलकर उल्टे हाथ में धड़क रहा था। रेशाम को एहसास होना चाहिए था उसकी इतनी करीब मौजूदगी अबीर के हवासों पर किस तरह सवार हो रही थी। सालार कहाँ है वैसे? मस्जिद से तो वो साथ ही वापस आया था। अबीर ने रिस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए कहा। वो दरवाजे से सबको कोरस में ईद मुबारक कहकर अपने कमरे में चले गए थे। फास की इतला पर वो नफी में सर हिलाता उसके कमरे की जाने बढ़ गया था। नॉक करके दरवाजा खोला तो वो स्याह शलवार कमीज पहने बेड पर औंधे मुंह फोन लेटा फोन पर मसरूफ था। अबीर को देखा तो फौरन उठकर आ गया। तुम किसी से ईद मिले बगैर रूम में आ गए सालार? उसका संजीदा अंदाज इस्तफसार करता हुआ था। मैंने सबको विश किया था। अगर दो अजनबी भी आज के दिन किसी से मिलते हैं तो उनके अंदाज में भी गर्मजोशी होती है। तुम पर शायद मेरी बात का असर नहीं होता। भूल गए हो मैंने तुम्हें क्या समझाया था? वो बेड पर बैठा नजर झुकाकर उसकी बातें सुन रहा था। 2 मिनट में नीचे आओ और इन सब से ऐसे मिलो जैसे कोई बड़ा भाई मिलता है। वो सब छोटे हैं तुमसे। तुम्हारे सर्द मिजाज की वजह से तुमसे बात करने से भी कतराते हैं। कुछ देर में आता हूं मैं। वो आज के दिन अबीर से इस मौजू पर बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए बिना कुछ कहे खामोशी से उसकी बात मान ली थी। कुछ ही देर में वो अबीर के पीछे सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आता दिखाई दे रहा था। सियाह रंग उसके दराज कद पर काफी जच रहा था। कुर्ते की आस्तीनें भी कोहनियों तक मोड़ रखी थी। घने बालों को हाथ से पीछे की जानिब करते वो लाउंज में आया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे फेल करे। आप हमारी ईदी देना भूल गए थे, वही देने आए हैं ना? फास के इस्तफसार करने पर उसने फौरन इस बात में सर हिलाया, फिर जेब में से नोटों की गड्डी निकाल ली। मैं बड़ी हूं, पहले मुझे दें। रेशम फौरन ही उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। इस फकीरनी को 100 रुपए देकर फारिग करें सालार भाई। फाज ने नाराजगी और नापसंदीदगी से कहा। रेशाम ने तेज नजरों से उसे धुका। ये सब तुम अपने आपस में बांट लेना। सालार ने वो नोटों की गड्डी रेशाम के फैले हुए हाथ पर रख दी। सब हैरत से मुंह खोले उसे देख रहे थे। वो बहुत ज्यादा पैसे थे। सालार उन पर इतना मेहरबान कैसे हो सकता था आखिर? ईद मुबारक सालार भाई। इतनी ईदी हाथ आने पर आशिर और फास कोरस में कहते उसके गले लग गए थे। खैर मुबारक। वो मुस्कुरा रहा था, गुस्सा नहीं कर रहा था। और कुछ देर बाद ही वहां का मंजर पहली बार सादेन हवेली की दरो दीवार ने देखा था।
سالار غازی پہلی بار ان سب کے درمیان بیٹھا تھا. صوفے پر پیچھے کو ٹیک لگائے شیر خورما کھاتے ہوئے وہ ان سب کے ساتھ کارڈز کھیل رہا تھا. اخبار کا کاروباری صفحہ پڑھتے ہوئے ابیر بھی ساتھ ہی ان سب کو بھی دیکھ رہا تھا. آج وہ پرسکون تھا. دیر صحیح لیکن سالار اس کی جگہ آرام سے پر کر سکتا تھا. مزاج یار سے جوں جوں شناسا ہوتا جا رہا ہوں. مزاج یار سے جوں جوں شناسا ہوتا جا رہا ہوں. میں تنہا اور تنہا اور تنہا ہوتا جا رہا ہوں. گرے شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے، بلیک کوٹ کو بازو پر ڈالے، وہ فون پر سر جھکائے انگوٹھے سے ٹائپنگ کرتے ہوئے بھاری قدم اٹھاتے ہوئے پورچ میں آیا تھا جب اپنی گاڑی کے پاس کھڑے اس نوجوان لڑکے کو دیکھ کر اس کے قدم رکے. پرانے سے بدرنگ کپڑے پہنے، اپنے حال سے بے پرواہ، وہ دونوں ہاتھ باندھے کھڑا تھا. ابیر صاحب، یہ یوسف ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا اس کے بارے میں. ادھیڑ عمر ملازم نے اس کا تعارف کروایا، لیکن ابیر کے چہرے پر شناسائی کی کوئی رمق نہیں تھی. او اچھا. اچانک ہی اسے یاد آیا تھا یوسف کے والد اس حویلی میں کئی عرصے سے ملازم تھے. بیماری کی وجہ سے انہوں نے کام چھوڑنے کا فیصلہ کر کے اپنی جگہ اپنے بیٹے کو حویلی میں بھیج دیا تھا. کیا عمر ہے تمہاری؟ ابیر کے دوستانہ انداز پر یوسف نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. وہ سالار کا ہم عمر تھا. وہ اس سے چھوٹے چھوٹے سوالات کر رہا تھا اس کی پڑھائی کے بارے میں، جس نے کہا کہ وہ گریجویشن کے بعد اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھ سکا تھا. ڈرائیونگ آتی ہے نا تمہیں؟ جی سر، اسے فوراً کہا. گاڑی نکالو، آج تم مجھے آفس ڈراپ کرو گے. وہ کہتا ہوا دوبارہ فون کی طرف متوجہ ہوا. گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا. جب بھی ایک ملازم لڑکا بھاگتا ہوا اس کا بریف کیس اور صبح کا تازہ اخبار اس کے لیے لے آیا تھا. یوسف نے اس سے دونوں چیزیں لے کر ابیر کے پاس رکھ دی تھیں. زئی، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے اس طرح کے مسئلے بتانے کے لیے مجھے فون مت کیا کرو. یہ چھوٹے سے کام تم خود بھی ہینڈل کر سکتے ہو. فون کان سے لگائے وہ برہمی سے کسی سے مخاطب تھا. اس کی عالیشان گاڑی چلاتے ہوئے وہ بیک ویو میرر سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ پہلے ملاقات میں ہی ابیر غازی سے متاثر نظر آ رہا تھا. شام کی چائے وہ ہمیشہ لان میں بیٹھ کر پیا کرتا تھا. لکڑی کی چند کرسیوں اور سینٹر میں پڑی میز کے علاوہ وہاں ایک بڑا سا جھولا بھی پڑا تھا جو ریشام اور بریسے کی ملکیت میں تھا. زیادہ تر اپنے ٹیسٹ وغیرہ کی تیاری وہ دونوں وہیں بیٹھ کر کرتی تھیں. لیکن جوں ان کی عمر بڑھ رہی تھی، حویلی کی خواتین کی طرف سے ان پر کئی پابندیاں لگائی جا رہی تھیں. انہیں بنا سر ڈھکے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی. بلا ضرورت لان میں جانا بھی سختی سے منع کر دیا تھا. لیکن صرف ابیر کی وجہ سے انہیں کچھ دیر کی اجازت مل جایا کرتی تھی. وہ جتنی دیر لان میں بیٹھ کر اپنی چائے پیتا تھا، کئی بار وہ دونوں بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتی تھیں. آج بھی ایسا ہی ہوا تھا. وہ کرسی پر پیچھے کو ٹیک لگائے بیٹھا تھا. جینس کے اوپر اس نے سفید شرٹ پہن رکھی تھی. بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے. وہ بے پرواہ حلیے میں بھی ہینڈسم لگتا تھا. کپ لبوں سے لگائے وہ فون پر مصروف تھا جب اندرونی عمارت سے وہ باہر نکلتی دکھائی دی. پیلے رنگ کے لباس پر سر چادر اوڑے اس نے کتابوں کے علاوہ ایک شال بھی ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھی. شام کے سائے ڈھلنے لگے تھے. پہاڑی اور ٹھنڈا علاقہ ہونے کی وجہ سے وہاں ساری شامی خنکی میں اضافہ ہو جاتا تھا. فون پر ٹائپنگ کرتی اس کی انگلیاں تھمی تھیں. اس کی سانس بھی کچھ دیر کے لیے رک گئی تھی. وہ اپنی ہی دھن میں وہ شال ابیر کے شانوں پر پھیلا کر جھولے پر جا بیٹھی تھی. لیکن وہ جہاں کا تہاں بیٹھا رہ گیا تھا. وہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر پایا تھا. بظاہر وہ ایک چھوٹی سی اور معمولی سی ہی بات تھی. ریشام کے علاوہ اگر کوئی اور وہ کام کرتا تو شاید اسے اتنا فیل بھی نہ ہوتا. لیکن وہ ریشام ضمیر غازی تھی. وہ عام نہیں تھی. وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے پورے وجود پر حکمرانی کر رہی تھی. اس کی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اس کے لیے انتہا کا درجہ رکھتی تھی. شال کو اس نے اپنے وجود کے گرد لپیٹ لیا تھا. وہ اپنی چائے ختم کر چکا تھا. عادت کے مطابق اٹھ کر اندر جانے کے بعد کچھ دیر اسے جم کرنا تھا. لیکن ریشام اپنے ٹیسٹ کی تیاری میں کافی منہمک تھی. ابیر اسے ڈسٹرب نہیں کر سکتا تھا. اسے اکیلا وہاں چھوڑ کر اندر بھی نہیں جا سکتا تھا. وہ جھولا اس کی آنکھوں کے عین سامنے ہی تو تھا. ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے وہ آرام دہ انداز میں بیٹھ گیا. بظاہر وہ فون پر مصروف تھا، لیکن کنکھیوں سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھے جا رہا تھا جو اس کی نظروں سے بے پرواہ اپنی کتاب کی جانب متوجہ تھی. آج سے پہلے اس نے ابیر کی محویت کو کب محسوس کیا تھا جو آج کرتی. رات کو کھانے کے بعد وہ کچھ دیر لان میں واک کرنے کے بعد اندر آیا تو لاؤنج کے داخلی دروازے پر ہی قدم رکھتے ہوئے اسے ریشام کی ناراض سی آواز سنائی دی. ضمیر غازی ریڈنگ گلاسز لگائے کسی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے. وہ ان کے پاس بیٹھی ناراضگی سے ان سے کچھ کہی جا رہی تھی. ابیر پر نظر پڑی تو فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی. لیکن اس کے کہنے سے پہلے ہی ضمیر غازی بول اٹھے. تمہاری ہی سنتی ہے یہ، تم ہی سمجھاؤ اسے. کب سے آفس جانے کی ضد کر رہی ہے.
अबीर ने उनकी बात सुनकर नासमझी से उसे देखा। अबीर भाई, मैं कंपनी में जॉब करने का नहीं कह रही, मैं बस ऑफिस जाकर देखना चाहती हूँ। आपको तो पता है मुझे कितना शौक है बिजनेस वूमेन बनने का। ये और बात है कि बिजनेस वूमेन बेजहर से कॉकरोच को देखकर पूरी हवेली सर पर उठा लेती है। फाज ने उसकी बात चक्कर शोखी से कहा। वो भी जिम से वापस आया था। अबीर ने बेसमेंट में अपना जाती जिम बनाया हुआ था जो पहले सिर्फ उसकी मलकियत था, लेकिन अब उसके तीनों भाई उससे ज्यादा वहां वक्त गुजारते थे। तुमसे किसी ने कहा है अपनी राय देने को? उसने घूर के फाज को देखा। बाबा को पसंद नहीं आएगा रेशाम। वजाहत गाजी की वजह से उसने नरमी से इनकार करना चाहा। वजाहत गाजी लड़कियों की बेजा आज़ादी के सख्त खिलाफ थे। आप मेरे लिए उनसे बात नहीं कर सकते? उसने नरूठे लहजे में कहा। वो उसे बता नहीं सकता था कि वो उसके लिए क्या कुछ कर सकता था। ठीक है, मैं बात करूंगा बाबा से। वो ज़्यादा देर उसे टाल ही नहीं पाया था। हमेशा उसकी जिद के आगे सर झुका देता था। दूसरे दिन वो ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार पोर्च में खड़ा उसका मुंतजिर था। गुलाबी कलर के सादे से लिबास में गुलाबी ही आंचल से सर ओढ़े उससे बड़ी सी शाल कंधों पर फैलाई हुई थी। सुर्ख व सफ़ेद पैर खुसों में मुकीद थे। वो उसके नज़दीक आई तो अबीर ने उसकी शाल शानों से उठाकर उसके सर पर उड़ा दी थी। हवेली की खवातीन बिना चेहरे ढांपे बाहर नहीं निकल सकती थीं। बैठो गाड़ी में। अबीर ने उसके लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल दिया था। आज आप खुद ड्राइव करेंगे? उससे खुशगवारिया से पूछा, क्योंकि वो भी जानती थी कि अबीर की गाड़ी हमेशा ड्राइवर ही चलाता था, लेकिन आज वो उसके साथ जा रही थी तो अबीर गाजी ने अपनी एक और आदत उसके लिए बदल दी थी। गाजी इंडस्ट्रीज की पुरशको इमारत सर उठाई शान से खड़ी थी। वो अपने आलीशान और पुरतईज से कमरे में काउच पर बैठा था। हाथ में पकड़े फोन पर सर झुका रखा था। वो कुछ मसरूफ दिखाई दे रहा था। इस पूरी बिल्डिंग में सबसे वसी और वेल डेकोरेटेड रूम उसी का था जिसकी नफासत ही देखने से ताल्लुक रखती थी। वो उसकी पावर चेयर पर बैठी थी, दोनों हाथों को कुर्सी के बाजू पर फैलाए। उसकी गर्दन कुछ तनी हुई थी। बहुत स्ट्रांग वाइब आ रही हैं यहाँ बैठकर, वो पुरजोशी से बोली। तो अबीर ने लम्हे भर को निगाह फोन पर से हटाकर उसे देखा था। उसकी बच्चों जैसी खुशी पर मुस्कुरा दिया था। फोन ऑफ करके उठकर उसके सामने आया। रेशाम मैडम, आपकी इजाज़त हो तो आपको ऑफिस का विजिट करवा दूँ? उसने आजी से पूछा तो वो बेसख्त खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। मेरी वजह से आपका काम डिस्टर्ब होगा, आप रहने दें, मैं खुद ही सब देख लूँगी। मेरी मीटिंग में कुछ टाइम है, जब तक मैं तुम्हें विजिट करवा दूंगा। आ जाओ शाबाश, फिर तुम्हें वापस हवेली भी छोड़ना है। रिस्ट वॉच में वक्त देखते हुए उसने उजरत से कहा, मुझे हवेली छोड़ने आप जाएंगे? मेज़ पर से अपना बैग उठाकर उसके नज़दीक आते हुए उसने हैरानगी से पूछा। उसने सर इस बात में हिलाते हुए उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया था। गांव जाने में और फिर वापस आने में आपका इतना वक्त सर्फ होगा, आप रहने दें, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। मैं हूं ना तुम्हारा ड्राइवर, लापरवाही से कहते हुए उसने हाथ के इशारे से बाहर आने का इशारा किया तो वो खुले दरवाजे से बाहर आ गई। कुछ ही देर में सारा ऑफिस उसे दिखाकर वो पार्किंग में आ चुके थे जब अबीर के फोन पर एक बैरून मुल्क का नंबर चगमगाया था। वहां से कॉल सिर्फ किसी जरूरी मकसद के तहत ही आती थी। अबीर ने शेड के नीचे बैठे यूसुफ को देखा जो खामोशी से अखबार हाथ में लिए उसे पढ़ रहा था। वो अपने आप में लिए दिए न माना खामोश मिजाज का लड़का था। रेशाम से उम्र में कुछ बड़ा था, लेकिन कुछ ही दिन में उसे अपने साथ रखकर वो यूसुफ के नीचे से आगाह हो चुका था। वो उस पर ट्रस्ट कर सकता था। यूसुफ, उसने आवाज़ देकर उसे बुलाया तो वो फौरन अखबार एक तरफ रख के उसके पास आ गया। गुजरे दिनों के मुकाबले में वो बेहतर हुलिये में था। जीन्स के ऊपर उसने शर्ट के अलावा ब्लैक जैकेट भी पहन रखी थी, लेकिन उसके घने बाल लापरवाही से पेशानी पर पड़े थे। रेशाम बीबी को हवेली ले जाओ, अगर ये किसी जगह रुकरे और कुछ खाने की फरमाइश करे तो हरगिज़ इनकी बात पर कान मत धरना। वो उसे हिदायतें दे रहा था जब रेशाम ने खफगी से उसे देखा। शहर में ही मिलती हैं सारी अच्छी खाने की चीज़ें, गांव में तो कुछ भी नहीं रखा। और आप ऐसे कर रहे हैं, जो तुम्हें खाना हो मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं वापसी पर तुम्हारे लिए लेता हुआ आऊँगा, लेकिन रास्ते में से तंग मत करना बिल्कुल भी। वह बुजरत में उसे भी समझा रहा था। जब तक उसे गाड़ी में बिठाकर रवाना नहीं कर दिया वो वहीं खड़ा रहा। दरवाजे से गाड़ी बाहर निकलते ही उसने फ़ोन की स्क्रीन को देखा जहां उसी नंबर से अभी भी कॉल आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से उसे जो खबर सुनाई थी उसके गले में कुछ अटकने लगा था। फौरन 2 उंगलियों से टाई को ढीला किया। ठीक है, मैं देख लूँगा। फ़ोन बंद करके उसने गार्ड को गाड़ी निकालने को कहा। उससे चाबी लेकर वो खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। सीट बेल्ट लगाते हुए साथ ही सालार को भी मैसेज कर दिया था कि वो मीटिंग में शरीक नहीं होगा तो क्लाइंट को वो खुद ही हैंडल कर ले।
شہر کے ایک پوش علاقے میں ایک عالیشان سی کوٹھی کے پورچ میں اس کی گاڑی آ کر رکی تھی۔ ملازم کی میت میں چلتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، جہاں 3 سیٹر صوفے پر ایک ادھیڑ عمر شخص اسے سگار ہاتھ میں پکڑے تفاخر سے بیٹھا دکھائی دیا۔ آئیے ابیر صاحب۔ وہ تنے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتا ہوا اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے کچھ آپ کے بارے میں اطلاع ملی تھی، تو میں نے اس صفحہ پر کان دھرنے کے بجائے سوچا کہ کیوں نہ ڈائریکٹلی آپ سے کنفرم کر لیا جائے۔ وہ بنا ادھر ادھر کی بات کیے سیدھا مدعے پر آیا تھا۔ عبیر نام ہے مجھے اسی نام سے بلائیے۔ مجھے یہ ہرگز نہیں پسند جب کوئی میرے نام کو ٹھیک تلفظ سے ادا نہیں کر پاتا۔ اور دوسری بات، اتنے عرصے سے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں زیدی صاحب، آپ نے تو چائے پانی پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ عبیر کے ٹھنڈے انداز پر اس نے سر ہلاتے ہوئے مؤدب کھڑے ملازم کو چائے کا انتظام کرنے کو کہا۔ ویسے ابیر اور عبیر میں فرق ہی کتنا ہے؟ 19-20 کا ہی تو فرق ہے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ تو عبیر نے لمحے بھر کے لیے سوچا کہ اسے 19-20 کا فرق سمجھا ہی دے، لیکن پھر اپنا ارادہ بدل دیا۔ کیا سنا ہے ویسے میرے بارے میں آپ نے؟ اس نے سپاٹ سے انداز میں پوچھا۔ گرے کوٹ پینٹ پہنے، سیاہ ٹائی لگائے، ہمیشہ کی طرح اس کے بال ایک سائڈ پر جیل سے سیٹ تھے۔ زیادہ کچھ نہیں سنا، بس اڑتی اڑتی خبر ملی ہے کہ ڈرگز اور اسلحے کے کام میں کافی دلچسپی ہے آپ کی، اور کافی سرگرم بھی ہیں آپ۔ وہ کچھ تنزن کہہ رہا تھا۔ عبیر کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے وہ پیچھے کو ٹیک لگا کر آرام دہ انداز میں بیٹھا۔ صحیح سنا ہے آپ نے۔ اس نے سر کو خم دے کر قبول کیا تو فاروق زیدی کے چہرے پر استہزائیہ سی مسکراہٹ ابھری۔ فاروق زیدی ایک جانی مانی کمپنی کا CEO تھا، لیکن بزنس سے زیادہ اس کی دلچسپی سیاست میں تھی۔ غازی انڈسٹریز کے ساتھ اس کے ماضی میں بھی کئی کانٹریکٹس بھی ہو چکے تھے، لیکن عبیر اس جیسے شخص کو زیادہ منہ لگانا پسند نہیں کرتا تھا۔ آج کافی دنوں بعد وہ اس سے ملا تھا۔ عبیر کے سائیڈ بزنس کو جاننے والا وہ پہلا شخص تھا جس نے اس کے منہ پر اس کا برملا اعتراف بھی کر لیا تھا۔ وہ عبیر سے عمر میں کئی سال بڑا تھا، لیکن اس کی شخصیت کی وجہ سے وہ کبھی اسے فرینک نہیں ہو پایا تھا۔ ویسے غازی صاحب، حویلی میں سب کو علم ہے اس بارے میں؟ اس کا انداز مصنوعی حیرت بھرا تھا۔ اس آدمی کو بہت مزہ آتا تھا دوسروں کی بے بسی کا فائدہ اٹھانے میں۔ منافع کمانے کا وہ کوئی موقع نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ حویلی کو چھوڑے زیدی صاحب، مجھے یہ بتائیں شاہ رخ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ عبیر نے پرسکون لہجے میں اس کے بیٹے کے متعلق استفسار کیا۔ شاہ رخ کی طبیعت کو کیا ہوگا؟ وہ تو کینیڈا میں ہے نا، پڑھائی کرنے گیا ہے۔ فاروق نے اسے یاد دلانا چاہا کہ اس کا بیٹا پاکستان میں نہیں ہوتا۔ وہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ کینیڈا میں ہے، میں آپ سے اس کی طبیعت کے متعلق پوچھ رہا ہوں۔ عبیر کا اتنا پرسکون انداز اسے غیر آرام دہ کر رہا تھا۔ ایسٹرے میں سگار رگڑتے ہوئے وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ چہرے کے تاثرات کچھ سخت ہوئے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ چائے پی لیں پہلے؟ ملازم ٹرالی گھسیٹتے ہوئے آیا تو عبیر نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ فاروق زیدی کے تاثرات لمحہ بلمحہ بدلتے جا رہے تھے۔ چلے رہنے دیتے ہیں، چائے پھر کبھی پی لیں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس نے کوٹ کے بٹن بند کر کے انگلی سے پیشانی کو چھو کچھ مصنوعی سا یاد آنے پر اسے دیکھا۔ آپ کی اشاروں سے بات کب ہوئی تھی؟ تین دن پہلے، وہ بے ساختہ بولا۔ فاروق زیدی کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ابیر اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا تھا آخر؟ اچھا، 2 دن پہلے میرا بندہ اسے ڈرگز پہنچانے اس کے فلیٹ پر پہنچا تو وہ پہلے ہی ڈرگز کی اوور ڈوز استعمال کرنے کی وجہ سے بے ہوش پڑا ملا تھا۔ فاروق زیدی کی حیرانگی سے پھیلتی آنکھوں اور پھڑ پھڑاتے لبوں کو دیکھ کر اس نے ہاتھ اٹھا کر نفی میں سر ہلایا۔ فکر نہ کریں، اسے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا تھا۔ آپ کال کر کے اس کی طبیعت ضرور پوچھ لیجیے گا۔ چھوٹا بچہ ہے نا، 21 سال کی عمر میں اس طرح نشے کا عادی بن جانا اچھی بات نہیں ہوتی۔ وہ اپنی طرف سے ہمدردی میں کہے جا رہا تھا، جبکہ فاروق کی رگیں غصے سے ابھر آئی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابیر کا منہ توڑ دیتا۔ تم نے میرے بیٹے کو نشے کا عادی بنا دیا؟ فاروق زیدی نے اس کا کالر دبوچ لیا تھا۔ زیدی صاحب، اس نے افسوس سے دیکھتے ہوئے آرام سے اپنا کالر چھڑوایا، آپ ذاتیات پر اترنے کی کوشش کریں گے تو پھر میں تو عبیر غازی ہوں، میں تو آپ کے حلق میں آ جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ سرد لہجے میں کہتا اسے ساکت کر گیا تھا۔ میں چلتا ہوں، اپنی ضروری میٹنگ چھوڑ کر آیا تھا، جو کہ مجھے بالکل پسند نہیں، تو آئندہ خیال رکھیے گا کہ مجھے دوبارہ ایسا نہ آنا پڑے۔ اس کا شانہ تھپ تھپا کر تاکید کرتے ہوئے وہ دروازے کی جانب بڑھا، لیکن کچھ قدم چلتے ہی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے وہ دوبارہ پلٹا۔ یہ تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا کہ شاہ رخ میرا ریگولر کسٹمر ہے،
اس کی اسپیشل ریکویسٹ پر ہی اسے ہر طرح کے ڈرگز فراہم کیے جاتے ہیں. اب اجازت دیجیے. وہ سر کو خم دے کر تفاخر سے قدم اٹھا کر قالین کو پیروں تلے رونتا وہاں سے چلا گیا تھا. فاروق زیدی کے چہرے پر اس کے الفاظ تماچے کی طرح پڑے تھے جو پوری شدت سے دہک رہے تھے. وہ اسٹڈی میں بیٹھا کسی کتاب کی ورگردانی کر رہا تھا جب وجاہت غازی کا اسے پیغام ملا تھا. رات کافی بیت چکی تھی. اس نے وال کلاک پر نظر ڈال کر ٹائم دیکھا. جانے ایسی کیا خاص بات تھی جو انہوں نے اس وقت طلب کیا تھا. کتاب کو ٹیبل پر رکھ کر وہ وجاہت غازی کے کمرے میں داخل ہو گیا جہاں ان کے علاوہ سفینہ غازی بھی اس کے محو انتظار تھی. خیریت بابا، آپ نے بلایا؟ اس نے استفسار کرتے ہوئے پوچھا. بیٹھو، یہاں کچھ ضروری بات کرنی تھی تم سے. وہ وجاہت غازی کے کہنے پر سنگل صوفے پر بیٹھ گیا. تمہارے دادا جان کے ایک پرانے دوست ہیں جعفر دورانی. بابا چاہتے ہیں کہ ان کی بڑی بیٹی کے لیے تمہارا رشتہ مانگا جائے. اسی سلسلے میں ہم کل ان کی طرف جا رہے ہیں. اگر تمہارے پاس وقت ہے تو تم بھی چلو. آپ نے مجھے فیصلہ سنانے کے لیے بلایا تھا. تو اور کس کے لیے بلائیں گے؟ بچوں کے رشتے کے بہتر فیصلے ان کے ماں باپ ہی کرتے ہیں. لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا. عبیر، وجاہت غازی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا. تم بڑے بیٹے ہو اس حویلی کے. تم سے چھوٹے تمہارے کزن سب تمہیں اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں. اگر تم ماں باپ کے فیصلے کے خلاف جاؤ گے تو انہیں بھی شے ملے گی. وہ بھی ہماری بات نہیں سنیں گے، صرف اپنی من مرضی کریں گے. اس ایک جملے سے اسے اب نفرت ہو چکی تھی. اسے یاد بھی نہیں تھا کہ اس نے کتنی ہزار دفعہ وہ جملہ سن لیا تھا. بابا، کیا میری شادی ریشام سے نہیں ہو سکتی؟ اس نے بہت ہمت خود میں مجتمع کر کے ایک بار پھر اپنا مقدمہ اپنے ماں باپ کی عدالت میں رکھا تھا. عبیر، سفینہ نے تیز نظروں سے اسے دیکھا. اسے منع بھی کیا تھا، اس لڑکی کا نام زبان پر نہیں آنا چاہیے دوبارہ. ریشام سے شادی نہیں ہو سکتی تمہاری. وہ بہت چھوٹی ہے تم سے. اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے ماں. 7-8 سال زیادہ فرق تو نہیں ہوتا. وہ اس بار اپنی ہر ممکن کوشش کرنا چاہتا تھا. اس بار وہ ہار نہیں مان سکتا تھا. ریشام سے شادی کرنے میں کوئی مضحکہ نہیں ہے، لیکن تمہارے دادا نے ریشام اور سالار کے ساتھ عاشر اور بریزے کا رشتہ طے کیا ہے. یہ بات ابھی بچوں کے علم میں نہیں ہے. وجاہت غازی نے اسے ریسان سے سمجھایا. ریشام کی شادی سالار سے ہونے کے بعد اس کی پراپرٹی ان کے حصے میں آ ہی جانی تھی. لیکن جعفر دورانی کی بڑی بیٹی سارہ دورانی سے عبیر کی شادی بھی اسی لیے کروائی جا رہی تھی کیونکہ کئی ایکڑ زمین وہ اپنے ساتھ لانے والی تھی. سعادت غازی وہ رشتہ صرف اپنی دوستی کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہے تھے، لیکن وجاہت غازی کی دلچسپی اپنے باپ کی دوستی سے زیادہ جہیز میں ملنے والی پراپرٹی میں تھی. جو آپ کو بہتر لگے وہ کریں. وہ شکستہ دل سے اٹھایا تھا. دل کے پرانے زخم پھر ادھر کر رسنے لگے تھے. وہ تھک چکا تھا اس کی پیوند کاری کر کر کے. وہ خود کو ختم کر لینا چاہتا تھا، لیکن کچھ بھی اس کے بس میں نہیں تھا. وہ بے بسی کی انتہاؤں پر تھا. پہلے کبھی اسے اتنا محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن آج اسے اپنی فرما برداری بری طرح کھل رہی تھی. کوئی گرم سراخ اس کے وجود کی آر پار کر رہا تھا. وہ سچ میں مر جانا چاہتا تھا. اس نے ہمیشہ اپنے دل کو مار کے قربانیاں دی تھی، لیکن آج اپنے دل کی اولین خوشی کی قربانی پر وہ خود پر ضبط نہیں کر سکا تھا. اس کے نیم روشن گھٹن زدہ کمرے میں اس کی دبی دبی سے سسکیاں گونج رہی تھی. دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے اس کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی. وہ بچہ نہیں تھا، ایک سمجھدار نوجوان تھا، عقل مند تھا، باشعور تھا. لیکن آج وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح ہی رو رہا تھا جسے لاکھ سر پٹکنے پر بھی اس کے ماں باپ اس کی من پسند چیز دینے پر رضامند نہ تھے. سارہ کے ساتھ اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی. حویلی میں تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں. وہ مردہ دل کے ساتھ سب دیکھ رہا تھا. ریشام کی شادی سالار سے ہونی تھی، یعنی وہ ہمیشہ اسی حویلی میں رہنے والی تھی. اس کی نظروں کے سامنے اس کا دل قبول نہیں کر پا رہا تھا. وہ ریشام کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھا، لیکن اسے اپنانا بھی اب اس کے اختیار میں نہیں تھا. خاموشی سے سربراہی کرسی پر بیٹھا بے دلی سے ناشتہ کر رہا تھا جب نگاہ لاؤنج کی جانب اٹھی. ریشام اور رائما ڈھیروں کپڑے بکھرائے بیٹھی، نہ جانے باقی خواتین کدھر تھی. سرمئی کلر کا سوٹ پہنے ریشام نے ایک عروسی بھاری سا دوپٹہ اٹھا کر سر پر اوڑھ رکھا تھا. کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اس نے رائما سے پوچھا تو وہ اسے دیکھ کر مسکرا دی تھی. نظروں میں کتنی ہی اس کی بالائیں اتاری تھیں. عبیر کا ہونٹوں سے لگا چائے کا کپ وہیں تھم گیا تھا. وہ یکٹک اسے دیکھے گیا. کوئی سادگی میں اتنا پرکشش، اتنا حسین کیسے ہو سکتا تھا؟ سرخ دوپٹے کے حالے میں دمکتا اس کا چہرہ عبیر غازی کے دل کی دنیا کو تہوبالا کر رہا تھا. وہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر کپ اٹھائے لاؤنج میں آ گیا. سنگل صوفے پر بیٹھتے ہوئے نظریں اس پر ہی رکھی تھیں. دیکھو عبیر، یہ سارے جوڑے سارہ کے لیے ہیں.
رائما غازی کی متوجہ کرنے پر اسے بکھرے ہوئے ملبوسات کو دیکھا۔ اس ان میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ وہ ریشام کے نام کے جوڑے تھوڑی تھے۔ آپ کی دلہن کا دوپٹہ میں نے پہلے ہی اوڑھ لیا، اب کہ وہ اس کی جانب گھومتے ہوئے شرارت سے اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ تم پر زیادہ سوٹ کر رہا ہے۔ اوبیر کی شہد رنگ آنکھوں میں اس کا سنہرا روپ جھلملا رہا تھا۔ ہے نا؟ اس کی تعریف پر وہ کھل اٹھی تھی۔ اب اتار دو ریشام، خراب ہو جائے گا۔ رائما کے ٹوکنے پر اس نے وہ دوپٹہ سر سے اتار کر سمیٹ کر رکھ دیا تھا۔ پھر شانے پر پڑے بڑے سوٹ کے ہم رنگ دوپٹے کو سر پر اوڑھتے ہوئے وہ باقی ملبوسات بھی سمیٹنے لگی تھی۔ اوبیر نے پہلی بار اس کے دراز سیاہ بالوں کو دیکھا تھا، جو پورے اسٹریٹ نہیں تھے، ہلکے ہلکے سے ان میں کرلز تھے، جس کی وجہ سے وہ کافی گھنے لگتے تھے۔ کتنی دیر لگی ہوگی ریشام کو سر سے دوپٹہ اتارنے اور دوبارہ سر پہ پہننے میں؟ وہ تھوڑے سے لمحے صفے پر براجمان اوبیر غازی نے سانس روک کر گزارے تھے۔ ریشام سے جڑی ایک چھوٹی چیز بھی اس کے لیے انتہا کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ صرف اس کے چہرے پر نہیں مرتا تھا، اس کی ہر ناز و ادا نے اسے اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ وہ ایک ہی جگہ بیٹھے ساری زندگی بھی اسے دیکھتے ہوئے گزار سکتا تھا، لیکن افسوس کہ یہ بھی اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ پھپھو آپ اسے رہنے دے، سارا کے لیے کوئی دوسرا ویڈنگ ڈریس دیکھ لیں۔ اوبیر کی آواز پر رائما اور ریشام دونوں نے ہی چونک کر اسے دیکھا۔ یہ میں نے اپنی پسند سے لیا تھا، آپ کو اچھا نہیں لگا؟ ریشام نے صدمے سے اسے دیکھا۔ اچھا ہے، لیکن میرے خیال سے بلڈ ریڈ کی جگہ میرون کلر زیادہ سوٹ کرے گا اس پر۔ تو اس ڈریس کا کیا ہوگا پھر؟ ابیر نے اس کے ہاتھ میں پکڑے اس بھاری ڈریس کو دیکھا جو اس کی گود میں پڑا تھا، لیکن سارے میں بکھرا ہوا تھا۔ یہ تم رکھ لو۔ میں کیسے رکھ سکتی ہوں آپ کی دلہن کا جوڑا؟ تم اپنی شادی پر پہن لینا۔ جب تک میری شادی ہوگی تب یہ فیشن ہی پرانا ہو جائے گا۔ تم میری شادی میں پہن لینا۔ اچھا، اتنا بھاری برائڈل ڈریس پہن کر میں مما سے مار کھانے سے بچ گئی تو اسے پہن کر جگہ جگہ گرتی پھروں گی اور مجھے سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ہم اسے ایکسچینج کروا لیں گے۔ ایکسچینج کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے رہنے دیں ایسے ہی۔ سارا کے لیے آپ کوئی اور ڈریس لے آئیے گا۔ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ وہ یہی تاثر دے رہا تھا کہ وہ روسی لباس اسے سارا کے لیے مناسب نہیں لگا تھا۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ ریشام کے وجود کو چھونے والی چیز وہ کسی اور کے زیب تن نہیں دیکھ سکتا تھا، بے شک وہ اس کی ہونے والی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ جب یہ کوئی نہیں پہن رہا تو میں اس کا دوپٹہ رکھ لیتی ہوں، میں اس پر میچنگ کا ڈریس بنوا لوں گی۔ ٹھیک ہے۔ اس نے ابیر کی رضامندی جاننا چاہی تو اسے سر اس بات میں ہلا دیا۔ تم ہی رکھ لو، لاپرواہ سے انداز میں کہتے ہوئے جیب سے فون نکال کر اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ آج اسے آفس نہیں جانا تھا، کل ساری رات سر درد میں مبتلا گزاری تھی، اس کی طبیعت مزمحل تھی، آج اس کا ریسٹ کا ارادہ تھا۔ جب سے روسی دوپٹہ پہنے اسے دیکھا تھا اس کی ساری بیزاری و کثافت کہیں دور جا سوئی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو ریشام کو ویسے ہی سامنے بٹھا کر سارا دن اسے دیکھتا رہتا۔ وہ تھی ہی اتنی پیاری سی، ایک دفعہ دیکھ لو تو بار بار اسے دیکھنے کا دل چاہے۔ ابیر غازی کا دل آیا تھا اس پر، وہ معمولی ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ ہاں، لیکن ایک ہوک سی دل میں ضرور اٹھی تھی کہ وہ چھوٹی سی دلہن اس کی دسترس میں نہیں آنے والی تھی کبھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ سفینہ غازی نے اس کے قریب آ کر استفسار کیا۔ وہ وہیں لاؤنج میں صوفے پر لیٹا تھا، سیدھا بازو آنکھوں پر رکھا ہوا تھا۔ سر میں درد ہے بس، وہ بھاری آواز میں بولا۔ بیڈ روم میں جا کر آرام سے لیٹ جاتے۔ سفینہ غازی اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے نرمی سے بولی۔ گھبراہٹ ہو رہی ہے، یہیں ٹھیک ہوں۔ میں ریشام کو بھیجتی ہوں تمہارے پاس، دم کر دے گی تم پر۔ کچھ ہی دیر بعد سرمئی دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے وہ اس کے بعد آئی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ اوبیر نے اس کی آواز پر ذرا سا بازو نیچے کر کے اسے دیکھا۔ شہد رنگ آنکھوں کی ویرانی پل بھر میں غائب ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب کھڑی تھی۔ وہ آج تک جان نہیں پایا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا تھی، اسے موت کے قریب کرنے والی یا پھر موت کے چنگل سے نکال کر واپس زندگی کے حوالے کرنے والی۔ اس کی موجودگی میں وہ عجب بے بسی سی محسوس کرتا تھا۔ اس کو دیکھنا بھی چاہتا تھا، لیکن اسے دیکھتے ہوئے اتنا مدہوش ہو جاتا تھا کہ بعض دفعہ اسے احساس ہوتا تھا کہ وہ کافی دیر سے سانس روکے ہوئے ہے۔ اسے خود پر اتنا ستم نہیں کرنا چاہیے، اسے ایک بار بتا دینا چاہیے، پھر وہ جو مرضی فیصلہ کرے وہ دل سے اسے قبول کر لے گا۔ لیکن جانے کیوں راز دل عیاں کرنے میں وہ ہچکچا جاتا تھا۔ اس معاملے میں وہ بزدل واقع ہوا تھا اور وہ بزدل ہی بنے رہنا چاہتا تھا۔ اگر وہ انکار کر دیتی تو وہ ساری زندگی بس ایک پچھتاوے کی قید میں گزارتا، کبھی نظر اٹھا کر اس کا سامنا نہ کر پاتا۔ ابھی کم از کم وہ بنا کسی جھجک کے اسے دیکھ تو لیتا تھا۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھ گئی تھی، ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھے ہلکا ہلکا سا دباتے ہوئے وہ زیر لب کچھ ورد کر رہی تھی۔ اوبیر کا ایک بازو آنکھوں سے کچھ نیچے ناک پر رکھا تھا اور دوسرا اس کے دل کے مقام پر۔
اس کی دھڑکنوں نے عجیب تلاطم سا برپا کر رکھا تھا. آنکھیں بند کیے وہ پرسکون رہنے کی جان توڑ کوشش کر رہا تھا. اس دشمن جان کا لمس مرہم کے بجائے ایک بھڑکتے ہوئے شعلے کی طرح محسوس ہو رہا تھا جس کی تپش اس کے سارے جسم کو جلسا رہی تھی. عبیر نے اس کے نازک سے ہاتھ کی پشت پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا تھا. ٹھیک سے دباؤ. وہ بھاری لیکن نقاہت بھری آواز میں بولی تو ریشام نے ہلکے سی پھونک اس کے چہرے پر مارتے ہوئے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے اس کی پیشانی کو دبانا شروع کر دیا تھا. اس کی پلکیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں. وہ سونا نہیں چاہتا تھا. نیند میں چلا جاتا تو اس پرکیف لمس کو محسوس کرنے سے محروم رہ جاتا. لیکن جانے کیا اثر تھا اس کی مسیحائی میں. وہ چند لمحوں بعد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا. سنہری روشنیوں سے سجی سادین حویلی پوری آب و تاب سے جگمگا رہی تھی. رات کی پیشانی میں کندن کے ٹیکے کی طرح چمکتی مسرور سی ہو رہی تھی. بالآخر شادی کے فنکشن شروع ہو چکے تھے. آج رات مہندی کی تقریب تھی. ہر سو جگمگاہٹیں اور مسکراہٹیں رقصاں تھیں. حویلی میں ہو رہی پہلی شادی کی خوشی ہر کسی کے چہرے سے عیاں تھی. لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ جس کی شادی ہو رہی تھی اس کا ہی دل ماتم کنا تھا. اس کی پھیکی مسکراہٹ کو اس کی خوشی سمجھ کر کوئی اس سے اس کی اندرونی کیفیت کے بارے میں سوال ہی نہیں کر رہا تھا. وہ تو اتنا ماہر تھا کہ سامنے والے کے چہرے سے اس کی سوچوں کا اندازہ لگا لیا کرتا تھا. لیکن باقی سب اتنے ذہین کیوں نہیں تھے؟ اسے اپنا آپ شدت سے اکیلا محسوس ہو رہا تھا. آج تک اسے کوئی ایسا کندھا میسر نہیں آیا تھا کہ جس پر سر رکھ کر وہ اپنے دل کا سارا غبار نکال کر پرسکون ہو جاتا. اسے اپنی نئی زندگی کی شروعات کی کوئی خوشی نہیں تھی, کوئی پرجوشی نہیں تھی. سارا کی تصویر اس نے ایک ہی بار دیکھی تھی. جتنے عرصے منگنی رہی اس نے ایک دفعہ بھی خود سے اسے رابطہ نہیں کیا تھا. نہ ہی اس کے دل میں ایسی کوئی خواہش تھی. صاف لفظوں میں کہا جائے تو اسے شادی میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی. سارا کے علاوہ اگر کوئی دوسری لڑکی ہوتی تب بھی عبیر کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہونا تھا. محبت دوسری بار کی جا سکتی ہے, کئی بار کی جا سکتی ہے, لیکن اسے ریشام سے محبت نہیں تھی کہ اس کی جگہ وہ کسی اور کو دے دیتا. اس نے تو ریشام غازی سے عشق کیا تھا, اور عشق بھی ایسا کہ وہ اپنا آپ ہی فراموش کر بیٹھا تھا. ریشام کا دل دھڑکتا تھا تو عبیر کی سانسیں چلتی تھی. وہ اس کا کل سرمایہ تھی, لیکن پھر بھی اس کی دسترس میں نہیں تھی. دور و نزدیک کے کتنے ہی رشتے دار اس تقریب میں شریک تھے. ہر طرف رنگ برنگے لہراتے آنچل کی بہار تھی, لیکن اس کی نظریں صرف ایک رنگ پر مرکوز تھیں. رسٹ کلر کی فراک میں ہمیشہ کی طرح سر پر دوپٹہ لیے, ہاتھوں میں پھولوں کے کنگن پہرے, کانوں میں چاند بالیاں ڈالے, وہ سارے میں گھومتی سب سے خوش اخلاقی سے مل رہی تھی. جب سب رسم کر چکے تب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھے. آپ اتنا سنجیدہ ہو کر بیٹھے ہیں, لگ رہا ہے جیسے آپ کی زبردستی شادی کروائی جا رہی ہے. تھوڑا سا مسکرا ہی لیں. مہندی رچے ہاتھوں سے وہ انگلی میں مہندی لے کر اس کے ہاتھوں پر لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی. ریشام کی توجہ رسم پر تھی. عبیر کی نظریں سفر کی جھکی نگاہوں پر. کچھ کہا ہے میں نے آپ سے. چمچ میں مٹھائی کا ٹکڑا رکھے اس کے سامنے کرتے ہوئے اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زور دے کر بولی تو اس کے کہنے پر مسکرا دیا. اتنی دیر سے مٹھائی کھاتے ہوئے اس کی بس ہو گئی تھی. ریشام کی بڑھائی ہوئی مٹھائی کو اس نے بس تھوڑا سا ہی چکھا تھا اور پھر اپنی جگہ ساکن بیٹھا رہ گیا تھا. چمچ میں بچی ہوئی مٹھائی وہ اپنے منہ میں ڈال گئی تھی. اس کی حرکات پر کئی بار عبیر غازی واقعی حیران رہ جاتا تھا. کیا وہ بھی اس سے محبت کرتی تھی؟ بے شک وہ اس سے محبت کرتی تھی, لیکن اس کی محبت عبیر جیسی نہیں تھی. عبیر کے لیے وہ اس کا کل جہاں تھی, لیکن ریشام کے لیے وہ صرف اس کا بڑا بھائی تھا. آپ کو پتا ہے آج آپ ضرورت سے زیادہ ہینڈسم لگ رہے ہیں. ہزار کے نوٹ اس کے سر سے وارتے ہوئے وہ رازداری سے بولی. وائٹ کلر کے کرتے شلوار پر سیاہ چادر گلے میں ڈالے وہ واقعی وجہ لگ رہا تھا. اسے لگتا تھا کہ اس کے چہرے پر بیڈ سوٹ نہیں کرتی, اس لیے وہ اب کلین شیوڈ ہی رہتا تھا. اس کی نداؤں پر وہ نہ مرتا تو کیا کرتا. اس لڑکی کو دل مٹھی میں لینے کا فن خوب آتا تھا. عبیر نے اس کے سامنے سر کو ہلکا سا جھکا دیا تھا تاکہ وہ ٹھیک سے نور مار سکے. لائیے میرا نیک دیجیے. اس نے مہندی سے سجی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا کر مطالبہ کیا. نیک کس بات کا؟ اس نے ٹیشو پیپر سے گالوں پر لگا اپٹن صاف کرتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھا. جب بھائیوں کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنی بہنوں کو نیک کے طور پر کوئی تحفہ دیتے ہیں, پیسے یا پھر گولڈ کی کوئی چیز. اس کی تفصیل بتانے پر عبیر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا. ڈائمنڈ رنگ کیسے رہے گی؟ عبیر نے گردن ترچھی کر کر اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا جو پہلے ہی اس کی جانب رخ کیے بیٹھی تھی. اس کی پیشکش پر سیاہ آنکھیں حیرانگی سے پھیلی. سچ میں؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. یقین نہیں ہے تمہیں مجھ پر؟ عبیر نے ابرو بھینچ کر اسے دیکھا تو خوشی اس کے چہرے سے چھلکنے لگی تھی. رنگ میرے پاس آلریڈی ہے. ڈائمنڈ کا بریسلیٹ اگر مل جائے تو. اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی تھی. ڈن. شادی سے فری ہوتے ہی سب سے پہلے تمہارا نیک تمہیں دوں گا. اوکے ڈن. وہ پرجوشی سے بولی.
پھر دونوں ہاتھوں میں اپنا بھاری فراک اٹھا کر اٹھتے ہوئے اسٹیج سے اتر گئی تھی۔ عبیر کا دل بھی روتا بلکتا اس کے قدموں سے لپٹا اس کے پیچھے ہو لیا تھا۔ پیچھے وہ خالی سینہ لیے بیٹھے رہ گیا تھا، اپنے دل کو اس کی راہ میں رولنے سے روکتا بھی تو کیسے؟ وہ کون سا اس کی سنتا تھا؟ لاؤنج کے قالین پر بیچ میں ڈھولک پڑی تھی، اطراف میں گاؤں تکیے اور فلور کشنز بچھے تھے۔ رسم کے بعد ساری لڑکیوں نے اب وہاں ڈیرا ڈال لیا تھا۔ خواتین رسم کر کے اندرونی عمارت میں آ چکی تھیں۔ باہر اب مرد حضرات اور سارے لڑکوں نے محفل جما لی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد آتش بازی اور ہوائی فائرنگ سے ساری فضا گونج رہی تھی۔ کتنے ہی صدقے اتارے جا رہے تھے، کتنی ہی خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے وہ بیزار ہو چکا تھا جب ہی فون کی رنگ بج اٹھی تھی۔ گلے میں سے پھولوں کا حال اتار کر ایک طرف پھینکتے ہوئے وہ اسٹیج سے نیچے اتر کر ایک طرف آ گیا۔ سب مٹھائی کی ڈیلیوری ہو گئی ہے، مہمانوں کو انتظار کروانا ہے یا میں خود پیش کر دوں؟ دوسری جانب اس کا خاص بندہ ڈرگز کے بارے میں اطلاع دے رہا تھا جو کراچی سے آ جانا تھا۔ مہمانوں کو اتنا انتظار مت کرواؤ، میں سرمت کو بھیج رہا ہوں، وہ ڈیل کر لے گا۔ سنجیدگی سے مزید ہدایت دینے کے بعد اس نے کال کاٹ کر کانٹیکٹس میں سے ایک نمبر نکال کر اس پر کال ملا دی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں رابطہ مل گیا تھا۔ السلام علیکم عبیر بھائی، فری ہو سمت؟ آپ کے لیے تو وقت ہی وقت ہے، حکم کیجیے۔ عبیر نے اسے چند ہدایتیں دے کر فون بند کر دیا تھا، پھر گہرا سانس بھر کر اطراف کا جائزہ لیا۔ سب اپنا الگ الگ گروپ بنائے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ مین گیٹ چوپٹ کھولا تھا۔ فاز اور عاشر دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھڑے ہاتھوں میں پسٹل لیے ہوائی فائرنگ کر رہے تھے۔ دونوں نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی، دونوں ہی وجیح تھے، دونوں ہی اس کی جان تھے۔ وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ کچھ عرصے پہلے تک سائیکل چلانے والے یہ بچے جوان ہو چکے تھے، بنا کسی خوف کے فضا میں ہاتھ بلند کیے شان سے فائرنگ کر رہے تھے۔ ان کا اعتماد، ان کا غرور، ان کی مسکراہٹوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ یوسف پر پڑی تھی۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، ہاتھ میں پسٹل پکڑ رکھی تھی۔ اس کا میگزین نکالے وہ جانے کیا چیک کر رہا تھا۔ اس کے قریب دو لڑکے بھی کھڑے اسے پسٹل کے ساتھ زور آزمائی کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یقیناً ان کوئی پسٹل چل نہیں رہی تھی جیسے وہ یوسف کے پاس لائے تھے۔ یوسف کو پسٹل چلانی آتی ہے؟ عبیر کے لیے یہ حیرانگی کا سبب تھا۔ اس نے پہلی بار یوسف کو غور سے دیکھا۔ عام دنوں کے مقابلے میں آج وہ اپنے آپ سے بے پرواہ نہیں تھا۔ سب کی طرح اس نے بھی سفید کرتا شلوار پہن رکھا تھا۔ کرتے کی آستینیں کوہنیوں تک موڑ رکھی تھیں جس سے نکلتے اس کے مضبوط بازوؤں کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ پیشانی پر بکھرے رہنے والے بال پیچھے کی جانب سیٹ کیے رکھے تھے۔ پستل بدستور اس کے ہاتھ میں تھے۔ کچھ دیر تک اسے جانچنے کے بعد اس نے لوٹ کرتے ہوئے ہاتھ فضا میں بلند کر کے جو ہی ٹریگر دبایا، گولی کی تیز آواز گونجی تھی۔ وہ دونوں لڑکے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے پستول لے کر باقی لڑکوں کی طرف چلے گئے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ عبیر اس سے پستول کی خرابی کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر وہ فوراً مؤدب ہوا۔ گولی پھنس گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ تمہیں گنز کے بارے میں اتنی معلومات کیسے ہیں؟ پھنسی ہوئی گولی کافی مشکل سے نکل پاتی تھی، وہ بھی اس صورت میں جب تک پستول کو پورا کھول نہ دیا جائے۔ لیکن یوسف نے جس طرح منٹوں میں اسے باہر نکالا تھا وہ نظارہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میرے پاس لائسنس ہے، اس نے ایک ہی جملے میں سارے جواب دے دیے تھے۔ لائسنس تھا یعنی اس کے پاس پسٹل تھی، اور پسٹل ہونے کا مطلب اسے شوق تھا اس ہتھیار کو رکھنے کا۔ اور جب ہتھیار اس کے پاس ہو تو ظاہر ہے اسے چلانا بھی آتا ہوگا اور اس کے متعلق کافی معلومات بھی اس کے پاس ہوگی۔ امپریسو۔ وہ شروع سے ہی اس کی ذہانت اور صلاحیتوں کا قائل تھا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ سارا سے شادی ہو جانے کے بعد وہ ریشام کی محبت کو دل سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا، محض اس کی خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ اسے سارا کے لیے افسوس ہوتا تھا، لیکن خود پر اسے کہیں زیادہ ترس آتا تھا، اور ترس سے زیادہ غصہ آتا تھا۔ وہ کیسے اپنے دل کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا ہوا تھا، اس کے اشاروں پر چل رہا تھا۔ وہ اپنے دل کو قابو میں نہیں کر پا رہا تھا۔ آج بھی ریشام کی محبت اس کے اندر پنجے گاڑ کے پورے استحقاق سے براجمان تھی۔ ہر زہر کا تریاق ہوتا ہے، لیکن عشق کا تریاق کیا تھا؟ اس کا عشق عبیر کی رگوں میں زہر کی طرح پھیلتا جا رہا تھا، اور وہ بے بسی سے خود کو عشق کے ہاتھوں استعمال ہوتا دیکھ رہا تھا۔ خود کے اس کے چنگل سے چڑھا نہیں پا رہا تھا۔ انہی دنوں سالار اور ریشام کی شادی کی باتیں ہونے لگی تھیں۔ اسے ساری دنیا سے نفرت ہو رہی تھی، خود پر غصہ آ رہا تھا۔ جب کچھ اختیار میں ہوتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ کیا تھا اگر وہ اپنی شادی کے وقت سٹینڈ لے لیتا، زندگی میں پہلی بار باغی ہو جاتا، پہلی بار اپنی ضد منوا لیتا؟ لیکن وہ ایسا تھا ہی نہیں۔ اسے ضد کرنا آتا ہی کب تھا؟ باغی ہو جانا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ تو ایک فرما بردار بیٹا تھا، لیکن اب اسے اپنی اس فرما برداری پر بس تیش ہی آتا تھا۔ ہمیشہ اس نے دوسروں کا خیال کر کے اپنے دل کا حق مارا تھا، ہمیشہ اسے نظر انداز کیا تھا، اور آج یہی دل اس سے انتقام لینے پر تل گیا تھا۔
इस बार उसका दिल उसके सामने डट गया था। हमेशा की तरह रो बिलक कर खामोश नहीं हुआ था। लेकिन अब फायदा ही क्या था? उसकी शादी हो चुकी थी और रेशम की शादी होने वाली थी। अब तो चाह कर भी कुछ नहीं किया जा सकता था। रात का तीसरा पहर चल रहा था। हर जानिब पुरस्कार खामोशी के डेरे थे। स्टडी में दाखिल होकर उसने पीछे दरवाजा लॉक कर दिया था। जेबों में हाथ डाले उसने एक नजर पूरे स्टडी रूम में डाली। एक वक्त था जब इन रैक्स में उबैर की किताबें हुआ करती थी, लेकिन अब वो सिर्फ रेशम की जाती लाइब्रेरी लगा करती थी। रैक्स में इजाफा भी उसने सिर्फ रेशम की नॉवेल्स की वजह से ही किया था। उबैर को हैरानगी होती थी। रेशम तो इन प्यार मोहब्बत वाली कहानियों की दीवानी थी। वो कभी उसके चेहरे को पढ़ क्यों नहीं पाई थी? कभी अपनी जानिब उठी उसके निगाहों के मफहूम को समझ क्यों नहीं पाई थी? क्या वो इतनी नासमझ थी या वो हद से ज्यादा मासूम थी जो वो उबैर से इस किस्म की मोहब्बत की तवक्को ही नहीं रख सकती थी? उबैर ने कई बार उसके चेहरे को जांचने की कोशिश की थी, लेकिन हमेशा नाकाम रहा था। धीमे धीमे कदम उठाते हुए मेज की दूसरी जानिब आया। ड्रॉ का लॉक खोलते हुए उसमें से सफेद जिल्द वाली डायरी निकाली, फिर रॉकिंग चेयर घसीट कर विराजमान हो गया। दिल का गुबार जब हद से बढ़ जाता था तो वो कलम के जरिए ही अपने बोझ को हल्का किया करता था। ये राह भी उससे रेशम नहीं दिखाई थी, जिसके लिए वो उसका एहसानमंद था, वरना तो इस बोझ को उठाते उठाते वो कब कब फना हो चुका होता।